دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم انسانی حقوق کی تعریف پر بات کر رہے ہیں اور اس میں انسانی حقوق کون کون سے ہوتے ہیں ہم ان پر بات کر رہے ہیں۔ تو آج ہم کچھ حقوق پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ووٹ اور الیکشن میں حصہ لینے کا حق۔ اب یہ ووٹ کا بھی حق ہے اور اگر آپ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، حکومت سازی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہو سکتے ہیں۔ یہ یونیورسل ڈکلیریشن کا آرٹیکل 21 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے ملک کی حکومت میں براہ راست یا آزادانہ طور پر منتخب کیے ہوئے نمائندوں کے ذریعے حصہ لینے کا حق ہے۔ تو وہ حصہ لے سکتا ہے حکومت بنانے میں۔ ہر شخص کو اپنے ملک میں سرکاری ملازمت حاصل کرنے کا برابر کا حق ہے۔ پھر عوام کی مرضی حکومت کے اقتدار کی بنیاد پر ہوگی۔ یہ مرضی وقتاً فوقتاً ایسے حقیقی انتخابات کے ذریعے ظاہر کی جائے گی جو عام اور مساوی رائے دہندگی سے ہوں گے اور جو خفیہ ووٹ یا اس کے مساوی کسی دوسرے آزادانہ طریقہ رائے دہندگی کے مطابق عمل میں آئیں گے۔ آرٹیکل 21 یہ ووٹ اور الیکشن میں حصہ لینے کا حق کی بات کر رہا ہے۔ اجتماع کا حق، رائٹ آف جو آپ کی اسمبلی ہے، آرٹیکل 21 ہے۔ یہ جو کنونشن ہے اس سے ہم نے اجتماع کا حق کی بات کو لیا ہے۔ دیکھیں یہ کیا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ پرامن اجتماع کا حق تسلیم کیا جائے گا۔ اس حق کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی سوائے ان پابندیوں کے جو کسی جمہوری معاشرے میں قانون کے تحفظ کے تحت ضروری ہیں اور جن کا مقصد قومی سلامتی یا تحفظ امن امان، صحت اخلاق عامہ یا دوسروں کے حقوق اور ان کی آزادی کے تحفظ ہوں۔ یہ انٹرنیشنل کنونشن ہے سول اینڈ پولیٹیکل رائٹ کا، اس کا آرٹیکل 21 ہے جو اجتماع کے حق کی بات کرتا ہے اور اس کو پاکستان نے سائن کیا اور بھی بہت سارے ممالک نے ان کو سائن بھی کیا ہوا ہے۔ انجمن قائم کرنے کا حق، اب آرٹیکل 20 ہے UDHR کا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو پرامن طریقے پر ملنے جلنے اور انجمنیں قائم کرنے کی آزادی کا حق ہے، رائٹ ٹو یونین ہے۔ کسی شخص کو کسی انجمن میں شامل ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ انجمن بن گئی، یونین بن گئی یا کوئی ایسوسیشن بن گئی تو آپ ضروری اس میں شامل ہوں گے، نہیں، یہ اس کی مرضی ہے، کوئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آگے چلے، تعلیم کا حق بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آرٹیکل 26 ہے UDHR کا۔ یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو تعلیم کا حق ہے۔ تعلیم کم سے کم ابتدائی اور بنیادی درجوں میں مفت ہوگی۔ ابتدائی تعلیم لازمی ہوگی۔ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیمی حاصل کرنے کا عام انتظام کیا جائے گا اور لیاقت کی بنیاد پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا سب کے لیے مساوی طور پر ممکن ہوگا۔ تعلیم کا مقصد انسانی شخصیت کی پوری نشو و نما ہوگا اور وہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے احترام میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہوگی۔ وہ تمام قوموں اور نسلی یا مذہبی گروہوں کے درمیان باہمی مفاہمت، رواداری اور دوستی کو ترقی دے گی اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کی سرگرمیوں کو آگے بڑھائے گی۔ والدین کو اس بات کے انتخاب کا اولین حق ہے کہ ان کے بچوں کو کس قسم کی تعلیم دی جائے۔ چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی تو وہاں پر وہ پیرنٹس کا رائٹ آ جاتا ہے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جو انسانی حقوق کی آگے والی ایک ڈسکشن ہے کہ یہ ناقابل تقسیم ہوتے ہیں، عالمی ہوتی ہیں اور اس کا تحفظ کیسے ہوتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ شکریہ۔